Dear students, Assalamu alaikum. I am Asif Mahmood with the subject of physics. Today we will start a new topic and will discuss some terminology related to this topic. The topic is torque or moment of force. तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लेकिन टॉर्क पर बात करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ से ज़ाहिर है रिजिड से मुराद ठोस या सख्त चीज़ होता है। तो ऐसी बॉडी, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ए बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distances between all pairs of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. In other words, a rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it. यानी rigid body ऐसी body है कि जिसके अगर दो पॉइंट्स का कोई पेयर हो, तो जब हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो वो जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान फासला बरकरार रहे, चेंज ना हो, तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो यानी हमारा आम मुशाहदा भी यही है कि जो सख्त और ठोस चीज़ें होती हैं, हम उन पर फोर्स अप्लाई करें तो उनकी शक्ल बदलती नहीं है, वो अपनी शक्ल को मुस्तकिल रखती हैं। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन दरअसल वो लाइन है जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करती है। तो वो लाइन जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करती है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। Consider a rigid body rotating about a line. The particles of the body move in circles with their centers all lying on this line. This line is called the axis of rotation of the body. Next हमारी definition है torque की। The turning effect of a force is called torque or moment of the force. यानी किसी फोर्स का जो टर्निंग इफ़ेक्ट है उसको हम टॉर्क कहते हैं, और इसके लिए हम मोमेंट ऑफ फोर्स की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो यानी वो इफ़ेक्ट जिससे किसी बॉडी में रोटेशन पैदा होती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक फोर्स और दूसरी मोमेंट आर्म की लंबाई जो है उस पर डिपेंड करता है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ और टर्म्स। हम देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स से क्या मुराद है। द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी वो लाइन जिस पर कोई फोर्स अमल कर रही होती है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। इस फिगर में लाइन बी सी जो है वो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स एफ की। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation and the line of action of the force is called the moment arm of the force. It is represented by the distance L. इस फिगर में देखें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये लाइन ऑफ एक्शन है बी सी।
اس کے درمیان جو ریڈ کلر میں لائن دکھائی گئی ہے یہ مومنٹ آرم ہے. تو یہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے لائن آف ایکشن اور ایکسس آف روٹیشن کے درمیان. تو اس کو ہم ایل سے کیپٹل ایل سے ظاہر کرتے ہیں. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ٹارک کی طرف. The torque or moment of a force depends upon the force F and the moment arm L of the force. ابھی جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ ٹارک کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک فورس کی مقدار پر اور دوسرا مومنٹ آرم کی لمبائی پر. گریٹر از اے فورس گریٹر از دا مومنٹ آف دا فورس. گریٹر از دا فورس یعنی فورس بڑی ہوگی تو ٹارک کی مقدار زیادہ ہوگی. سملرلی لانگر از دا مومنٹ آرم گریٹر از دا مومنٹ آف دا فورس. یعنی اگر مومنٹ آرم کی لمبائی زیادہ ہوگی تو ٹارک کی مقدار بھی زیادہ ہوگی. دس دا مومنٹ آف دا فورس اور ٹارک یعنی مومنٹ آف دا فورس ہم اگر استعمال کریں گے تو اس سے مراد ٹارک ہی ہے. از ڈٹرمنڈ بائی دا پروڈکٹ آف فورس ایف اینڈ اٹس مومنٹ آرم ایل. اس کو ہم میتھمیٹیکلی یوں لکھیں گے، ٹارک یعنی ٹا. یہ ٹا ایک لیٹن ورڈ ہے، الفابیٹ ہے جس کو ہم ٹارک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹا یعنی ٹارک از ایکول ٹو ایف انٹو ایل. ایف سے مراد فورس ملٹیپلائڈ بائی مومنٹ آرم، لینتھ آف مومنٹ آرم. ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ٹارک کی مقدار معلوم ہو جائے گی. ایسا یونٹ آف ٹارک از نیوٹن میٹر. ٹارک کا ایسا یونٹ نیوٹن میٹر ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ایکویشن میں فورس اور لینگتھ دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تو فورس کا یونٹ نیوٹن ہے، لینگتھ کا یونٹ میٹر ہے، تو دونوں کو ملائیں تو نیوٹن میٹر ٹارک کا یونٹ بن جاتا ہے. ٹارک آف 1 نیوٹن میٹر از کازڈ بائی اے فورس آف 1 نیوٹن ایکٹنگ پرپینڈیکولر ٹو دا مومنٹ آرم 1 میٹر لانگ. یعنی اگر 1 نیوٹن کی فورس لگائی جائے کسی باڈی پہ اور مومنٹ آرم جب فورس لگائی جائے تو ایکسس آف روٹیشن اور لائن آف ایکشن کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1 میٹر ہو، یعنی مومنٹ آرم کی لمبائی 1 میٹر ہو اور 1 نیوٹن فورس لگائی جائے تو 1 نیوٹن میٹر ٹارک پیدا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی، اور ابھی ہم ہوم ورک دیکھتے ہیں. یہ آج کا ہوم ورک ہے. ڈیفائن ریجڈ باڈی. What is axis of rotation? What do you mean by line of action of a force? What is moment arm? اور define torque, write its unit. ابھی ان کے آنسر مارک کرتے ہیں. پہلا سوال ڈیفائن ریجڈ باڈی کا آنسر، یہ سارا آپ لکھ لیں گے ٹاپک ریجڈ باڈی اور یہ سارا اس کا آنسر لکھ لیں گے. نیکسٹ ہے ایکسس آف روٹیشن. واٹ از ایکسس آف روٹیشن؟ تو اس کے لیے ہم اس کا پہلا پیرا یہاں تک لکھیں گے. دا لائن از کالڈ دا ایکسس آف روٹیشن آف دا باڈی. یہ سارا یہاں تک پہلا پیرا لکھ لیں گے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ ڈو یو مین بائی لائن آف ایکشن آف اے فورس؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ لکھیں گے. دا لائن along which a force acts is called the line of action of the force. یہاں تک. اور نیکسٹ ہے واٹ از مومنٹ آرم؟ تو مومنٹ آرم کی ڈیفینیشن، دا پرپینڈیکولر ڈسٹینس بٹوین دا ایکسس آف روٹیشن اینڈ دا لائن آف ایکشن آف دا فورس از کالڈ دا مومنٹ آرم آف دا فورس. یہاں تک. آگے لکھنا چاہیں اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی دا ڈسٹینس ایل. یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ٹارک کی ڈیفینیشن، وہ ہمیں پیج نمبر 90 پہ ملے گی. یہ پنک باکس، دا ٹرننگ ایفیکٹ آف اے فورس از کالڈ ٹارک اور مومنٹ آف دا فورس. اور اتنا لکھنے کے بعد آگے پیج 91 پہ لکھیں گے دا ٹارک
اور مومنٹ آف اے فورس ڈپینڈز اپان دا فورس ایف. یہ سارا پیرا لکھیں گے، بلکہ اگلے پیج پہ اس کے یونٹ کا آنسر بھی ہے. ایسا یونٹ آف ٹارک از نیوٹن میٹر. یہاں تک اس کو آپ لکھیں گے بھی اور یاد کریں گے. اس میں اگر آپ کاٹنا چاہیں تو یہ کاٹ سکتے ہیں، جو اچھے بچے ہیں وہ سارا یاد کریں، لیکن اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. یہ جو بیچ میں ہے، گریٹر از اے فورس، گریٹر از دا مومنٹ آف دا فورس. سملرلی لانگر از دا مومنٹ آرم، گریٹر از دا مومنٹ آف دا فورس. اتنا آپ اس میں سے کاٹ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.